بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارن میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ایک بڑا اتحاد 2024 کے انتخابات سے قبل 22 سالہ رفاقت توڑ گیا۔ پھر ایک نیا اتحاد وجود میں آیا جسے PPP الائنس کا نام دیا گیا۔ خیال تھا کہ یہ اتحاد ایک دو انتخابات ضرور چلے گا، اور مگر جیسے ہی 2026 کے انتخابات کا شیڈول کا اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی PPP الائنس کو بھی توڑ دیا گیا۔ کیا اتحاد انتخابات تک وجود پاتے ہیں؟ کیا اتحادی سیاست بدل گئی ہے؟ کیا بھروسہ کا فقدان ہے؟ سازش ہے؟ الزامات کا طوفان برپا ہے؟ اب انتخابات میں 2 ماہ باقی ہے، مگر ٹریڈ گروپس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے۔ نئے اتحاد بنیں گے، پرانوں کے ساتھ ہاتھ ملیں گے، یا نئے پرانوں کے ساتھ گلے ملیں گے؟ کیا گرینڈ الائنس بھی بننے جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ کیا پیاف میاں شفقت گروپ پھر سے پرانے الائنس فاؤنڈر اور LBF کے ساتھ اپنے انتخابی اتحاد کو جاری رکھے گی؟ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ اور کیا فاؤنڈر 22 سالہ رفاقتوں کو اس طرح پھر جوڑے گی؟ اور کون پائنر گروپ کے ساتھ ہاتھ ملائے گا؟ آج بات کریں گے۔ میرے مہمان ہیں پیاف کے پیٹرن چیف سہیل اشاری صاحب۔ السلام علیکم سہیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اشاری صاحب، سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جماعت کے اندر بھی ایک تمام تبدیلیاں آئیں، آپ کا پیٹرن چیف بدل گیا، کہا جا رہا ہے کہ آپ کے فرانسر بدل گئے۔ سر، یہ معاملات کہاں چلے، کیوں چلے؟ بسم کوئی اللہ آپ کا الرحمن منشور کا الرحیم۔ حصہ ہے؟ جی آپ کا منشور کا حصہ ہے یہ؟ دیکھیے، اس کو منشور کا حصہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گروپ میں ہر ایک عہدے کا ایک ٹینیور ہے۔ اسی طرح پیٹرن چیف کا بھی ایک ٹینیور ہے 2 سال کا، اور ریٹن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس ریٹن کے تحت ان کی جون کے اینڈ میں وہ جو ان کا عہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، ان کا ٹائم ختم ہو گیا عہدے کا، تو ایک نئے پیٹرن چیف کی تلاش شروع ہوئی، جس میں میں خود بھی تلاش کر رہا تھا، گو کہ میں خود اس کا امیدوار نہیں تھا۔ مگر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گروپوں نے اور ہمارے سارے لیڈرشپ نے یہ بوجھ میرے کاندھے پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور میں نے شروع میں کچھ رجسٹ بھی کیا اور کہا کہ مجھ سے بہتر لوگ دیکھیں، مجھ سے اچھے لوگ دیکھیں۔ میں تو ویسے ہی آپ کا سپورٹر کرندہ، اور جو کچھ مجھے کہہ لیں میں ہوں، آئی ایم تو ڈائی ہارڈ شوکت گروپ کے ساتھ، تو اس لیے میرے سے بھی کوئی اچھا آدمی دیکھیں۔ مگر پھر ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود ان کو یہی خیال آیا کہ ہم کیوں نہ گراس روٹ لیول سے جو بندہ چلا ہو، جو پیاف کو شروع میں آج سے 26-25 سال پہلے صرف ایک ووٹر ہو، پھر سپورٹر ہو، پھر الیکشن لڑے، ہارے، پھر جیتے، پھر SVP ہو، بعد میں 10 سال کے بعد صدر ہو، اور چیئرمین پیاف بھی رہے، تو ہم اپنے گروپ میں سے کیوں نہ کسی کو ایلیویٹ کریں۔ تو پھر انہوں نے انسسٹ کیا، تو میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے میں اس قابل نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے پیٹرن چیف بنایا، اور اب ہم اس لحاظ سے ساری گروپ جو ہے وہ میرے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ اشاری صاحب، آپ پچھلے تقریباً 30-40 سال سے ٹریڈ سیاست کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اب 2024 میں ایک الائنس ٹوٹا، اس کے بعد پھر 2026 میں ابھی تازہ ترین ایک اور الائنس ٹوٹ گیا۔ کیا یہ اتحاد کیوں ٹوٹتے ہیں، کیوں بنتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا کسی گروپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بغیر اتحاد کے الیکشن لڑے؟ دیکھیے شاہ صاحب، بات اب یہ ہو گئی ہے کہ وقت بہت تبدیل ہو گیا ہے، ممبرشپسیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور ووٹر بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اب ہر کوئی اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑی سپورٹ ہے۔ جب پولنگ کا دن آتا ہے تو اتنے ووٹس نکلتے نہیں ہیں جو لوگوں نے سوچا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پہلے شروع میں سوچ یہ تھی کہ بھی الیکشن نہ ہوا کریں، ان اپوزڈ ہو جائیں، اور یہ سارے جھنجھٹ سے جان بچ جائے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ہونا پھر بھی ضروری ہے، تاکہ ایک مقابلے کا صفت ہو، پھر اس کے لہٰذا پتہ چلے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ اب ہر کوئی سمجھتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی گروپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اکیلا الیکشن لڑے؟ میرا نہیں خیال، اتحاد ضروری ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اگر دیکھیے نا دعوے بات تو بڑے کیے جاتے ہیں نا جی، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں ایسوسیٹ میں۔ ٹھیک ہے، مگر بات یہ تھی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ایک بندہ علیحدہ اپنا گروپ کے تحت الیکشن لڑنا چاہتا ہے،
ایک کے مقابلے میں 4-6 گروپوں کا اتحاد ہے تو وہ بیلنس ہی نہیں کریٹ ہو رہا نا جی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ اس لیے جب جو اتحادی ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ ووٹ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہر ایک کے بندے کے اپنے اپنے گروپوں کے اپنے اپنے ووٹ ہیں, تو وہ جب ووٹ زیادہ ہوتے ہیں, ایک گروپ جتنا مرضی بھی طاقت ہو, ایک گروپ نے اپنی طرف سے کافی عرصے سے چودھری امجد صاحب نے الیکشن لڑ کے دیکھا ہے, انہوں نے اچھے ووٹ لیے ہیں, مگر وہ ہرا نہیں سکے کیونکہ دوسری طرف اتحاد ہوتا تھا. تو اتحادیوں کے ساتھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں بنسبت کہ ایک بندہ وہ جتنا مرضی بھی اکیلے اسٹرانگ کی ہو. طاقت نہیں ہے. نہیں, اکیلے کے پاس کسی کے پاس اچھا جی طاقت نہیں. بتائیے کہ 2024 میں آپ کا اتحاد ہوا, آپ کا ایک لائنس بنا فاؤنڈر LBF کے ساتھ, 2 سال ہو گئے اس اتحاد کو بنے. کیا یہ اتحاد اب بھی جاری رہے گا؟ ابھی کافی کیا آسرائیاں ہیں, کوئی کہہ رہی ہے کہ اتحاد نہیں ہے, کوئی کہہ رہی اتحاد ٹوٹ چکا ہے, فاؤنڈر کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی ہو سکتا ہے اکیلا مقابلہ کریں گے, ہم اپنی ورڈ دیکھنا چاہتے ہیں, LBF کہہ رہی ہے میں فاؤنڈر کے ساتھ جا رہا ہوں. تو یہ سارے معاملات کو اگر میں دیکھوں اتحاد, میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اتحاد اب بھی جاری ہے, کوئی آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ شہزاد صاحب, آج کی ڈیٹ تک جب میں آپ کے سامنے آج ابھی اس وقت بیٹھا ہوں, یہ جو ہمارا اتحاد تھا فاؤنڈر اور LBF کا, وہ ابھی بھی ہے. جب تک یہ کوئی بھی اس کو توڑتا نہیں ہے یا علیحدہ ہونے کی کوشش نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ بڑا کروشل ہے, اور اگر کسی نے اپنی پوزیشن بدلنی ہے تو وہ بدل لے. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کیونکہ ہم اپنے اتحادوں کو نبھانے والے لوگ ہیں, تو اس لیے اگر کوئی ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی. اصل بات دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی مجھے ایک وننگ پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک تو یہ جیتنے کا شوق بہت زیادہ ہے ہر ایک کوئی, تو ہونا بھی چاہیے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جس کا ساتھ دیا ہے وہ پھر آندھی طوفان میں بھی دینا ہے, اور پھر جب کشتی صحیح چلنی شروع ہو جائے تب بھی دینا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ جب موسم اچھا ہے تو تب ساتھ دینا ہے, اور جب موسم تھوڑا سا خراب ہو جائے تو اتحادی جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں. مگر آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ موسم کیوں خراب ہوتا ہے, دیکھیے الیکشن کے نزدیک کیوں خراب ہوتا ہے؟ دیکھیے وہی میں نے پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ ہر کوئی جیتنے والے کی سائڈ پہ جانا چاہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائڈ جیتے گی تو چلو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے کوئی مورل, کوئی اسکروپلز, کوئی وفاداری, کوئی مان میں لیادہ کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف جانا چاہتے ہیں کہ چلیں ہم جیتنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. ہم ہارے بھی ہیں, ہم ہارنے والوں کے بھی ساتھ رہے ہیں, خود ہارے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے تھے, مگر ہم نے جو پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا, تو دھڑا نہیں چھوڑا ہم نے. ٹھیک ہے جو پھر اسی دھڑے سے جیتے بھی ہیں, صدر بھی ہوئے ہیں, اور سارا کچھ ہی ہوئے ہیں. سو یہ ایک جو کنسسٹنسی ہے, یہ ایک جو سسٹینیبلٹی ہے ایک گروپ کے ساتھ رہنا, اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کافی کیا سرائیاں آ رہی ہیں, ابھی تو بہت کچھ باتیں ہونی ہیں, ابھی بڑی خبریں بھی آنی ہیں, بریکنگ نیوز بھی آنی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو بات چل رہی ہے کہ گرینڈ الائنس کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, تو کیا آپ کا اتحاد اگر نہیں بنتا کسی کے ساتھ, تو اگر ایک گرینڈ الائنس بن جاتا ہے, موجودہ جو الائنس اس وقت برسر اقتدار ہے پیاب انجن مثال گروپ, اس کے مقابلے میں کیا سمجھتے کہ گرینڈ الائنس بنے گا, اور اگر بنے گا تو پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم بھی الائنس ہی ہوں گے. اگر گرینڈ الائنس ہوگا تو ہم بھی ایک حصہ اس الائنس کا ہوں گے, تو وہیں کھڑے ہیں, اور گرینڈ الائنس بننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے بات وہی ہوتی ہے کہ اگر لائک مائنڈڈ پیپل جن کا ایجنڈا ایک ہے کہ لاہور چیمبر کی صورتحال کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, لاہور چیمبر کی صورتحال کیا ہے کہ حکومت ان کی بات سنے. ٹھیک ہے, حکومت میں اور حکومت اور ہمارے ہاں اتنا کلوز لائزنس ہو کہ ریفارمز, پھر اس کے بعد پالیسی میکنگ. اصل بات چیمبر کا کام ہے پالیسی میکر میں اپنا رول ادا کرنا, جو کہ آج تک نہیں ہو رہا. تو ہم اگر گلائنڈ الائنس میں آتے ہیں یا ویسے الائنس میں آتے ہیں, اگر اقتدار میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے, تو ہماری پہلی پریورٹی یہ ہے کہ ایک ایسا ہم کمیٹی بنائیں جو کہ لابنگ کمیٹی ہوگی, کہ جو اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں ہمارے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوں, اور ہر پالیسی میکنگ پہ ہمارے سے انپٹ لیا جائے. ہم اس میں سیالکوٹ چیمبر, فیصل آباد چیمبر, کراچی چیمبر, جو بڑے چیمبر ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, تاکہ ایکسپورٹس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, امپورٹس پہ کیسے کمی لائی جا سکتی ہے, ٹیکسیشن, ریگولیشن, برائبری, ریپٹیپزم, یہ جو
بیسک چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس ملک کے، اگر وہ حل ہو جائیں، جس کو میں روڈ بلاکس کہتا ہوں، جیسے سڑکوں پہ روڈ بلاکس ہوتے ہیں، یہ اگر مٹ جاتے ہیں تو ہماری ترقی کا رفتار زیادہ تیز ہو سکتی ہے۔ اچھا جی بتائیے کہ آنے والے 2 ماہ میں کافی گرما گرم ماحول ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے گرما گرما یہ جو کوئی نہیں ہے، طوفان، دیکھیں الزامات، ایک دوسرے کا پگڑیاں چھال رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل مصیبت یہ ہے کہ جب سوشل، اتحاد میں ہوتے ہیں تو گلے ملے ہوتے دیکھیں ہیں، اصل نکلتے ہیں مصیبت، تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ سوشل میڈیا نے نا ایک ساری خبروں کی اور کمیونیکیشن کی ستیہ ناش مار دیا۔ آج کے جتنا بھی سوشل میڈیا ہے وہ منہ سے سوچ رہا ہے، کیونکہ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بات کر دیتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ سو یہ افواہوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ ہفتے ڈیڑھ میں الائنسز اور کینڈیڈیٹ سارے کچھ سامنے آ تصویر جائیں گے۔ سامنے آ جائے گی۔ تو دیکھیے الزامات، ایک تو ہماری سیاست شروع سے الزاماتوں کی سیاست ہی رہی ہے، سو اس میں بھی اگر کوئی جان ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور ادروائز ہم چیمبروں میں شکر ہے جو اصل جمہوریت کی روح ہوتی ہے کہ آپ الیکشن کا رزلٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ ہم کرتے آئے ہیں، ہم مبارکبادیں دیتے آئے ہیں جو جیت جائے ہم سے بھی، اور ہم رزلٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ اس لیکن دفعہ بھی 24 کے انتخابات میں ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے وہ ایکسیپٹ ہو ہی گیا ہے نا، ابھی تک کوئی ایسا کوئی نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے 2 سال پورے کر لیے نہیں، ہیں۔ مبارکباد دینے نہیں گیا۔ نہیں مبارکباد بھی دی، ایسی بات نہیں، اسی دن مبارکباد دی، اچھا ہوتا تو وہی ہے نا، اسی پلیٹ فارم پہ رات کا اناؤنس ہوتا ہے الیکشن، اسی وقت ہی ان کو مبارکباد دے سر، آپ دیجیے۔ کے گروپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ بند کمروں کی سیاست کرتے ہیں، یہ کیا الزام درست ہے آپ پہ؟ دیکھیے بند کمرے کی سیاست جو ہے نا، سیاست شروع ہی بند کمرے سے ہوتی ہے، ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کمرے کے جو اندر۔ بند کمرے میں ہی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ کوئی کہے کہ جی نہیں یہ سارے دھوپ میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور اوپن میں کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمیشہ جب سے جمہوریت یا اس طرز حکومت کی باتیں شروع ہوئی ہیں، اسٹیٹ بلڈنگ شروع ہوئی ہے، تو چند لوگ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو گو، اور پھر وہ اپنے سپورٹروں تک جاتے ہیں، اپنے ووٹروں تک جاتے ہیں، اور وہ ہم جانا بھی شروع ہو گئے ہیں، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اب ہم جیسے الیکشن قریب آئے ہیں، کیونکہ ہم ایگزاسٹ نہیں ہونا چاہتے تھے کہ پہلے ہی مارے کھانے شروع کر دیں، اور جب وقت آئے تو پھر ہم بیٹھ جائیں کہ گرمی آ گئی ہے، دھوپ ہو گئی ہے۔ تو ہم اس وقت سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی، چل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی، چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم چل سکو تو چلو۔ چل سکو تو ہم اب اپنے کارواں کو لے کے چل پڑے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ بھی پچھلے کچھ 6 ماہ سے ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ آپ ایسوسیٹ کلاس کی طرف آپ نے اپنی گاڑیاں موو کر لی، جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، آپ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، پہچانے جاتے ہیں، شناخت ہے آپ کی، تو اس دفعہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو 26 کے الیکشن ہونے والے ہیں اس میں آپ کی جماعت کوئی ایسوسیٹ سے کچھ سیٹیں نکال پائے گی، کوئی اچھے امیدوار آپ لا پائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ایسوسیٹ کلاس کی پوری ایک ٹیم بنا دی ہے، جو اس وقت ایسوسیٹ کلاس کو ٹیپ کر رہی ہے، مارکیٹوں کو ٹیپ کر رہی ہے، اور وہ بڑے ینگ لوگوں کی ٹیم ہے۔ دورے کم دیکھے جا رہے ہیں، باقی تو سارے دورے شروع ہونے لگے ہیں۔ دیکھیے پہلے ایک بیک گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے نا، دیکھیے اصل میں بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یہی سارے بات کرتے ہیں، یہ شعبدہ بازی کی بات ہے ٹھیک ہے کہ آپ نظر نہیں جی آ رہے ہیں، آپ ویڈیو بنائیں اور وہ پھینکیں، وہ بن جائیں گی بابا، اصل چیز ہے ووٹ اکٹھے کرنے، ہمارا وہ بھی شعبدہ بازی میں بھی آ رہے ہیں کیونکہ سارے اسی میں بھی یقین رکھتے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ ہمیں بھی وہ کرنا پڑ رہا ہے، تو مارکیٹوں کا وزٹ، اس کی کوریج، اور سوشل میڈیا پہ کلپ پھینکنے، یہ کام بھی شروع ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر پھر وہی بات ہے نا کہ مارکیٹیں بڑی ٹریڈیشنل مارکیٹیں، ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو مارکیٹ آج تک ووٹ ڈالنے نہیں آئی ان کو کیٹر کریں، جو لوگ اب نئے ووٹر بنے ہیں ان کو وہ کسی بھی پارٹی کے نہیں ہیں، پہلے تو سیچوریشن ہو گئی نا، برانس روڈ ادھر ہے، شالمی ادھر ہے، انارکلی ادھر ہے، اب جو نئے ووٹر آئے ہیں، نئی مارکیٹوں میں آئے ہیں، ہم ان کو بھی ٹیپ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آنے والے وقتوں میں کہ ایسوسیٹ کلاس میں ابھی ایک ہم جلسہ ایسوسیٹ کلاس کا کر چکے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، وہ بڑا کامیاب گیا، اس کے بعد ہم مارکیٹ وزٹ وغیرہ بھی شروع کرنے لگے ہیں تاکہ وہ یہ والی بات کہ وہ ویزیبلٹی نظر آئے کہ یہ مارکیٹوں پتہ میں چلے جا کہ رہے آپ ہیں۔ میدان میں آ گئے ہیں۔ ہاں اچھا یہ بتائیے کہ پہلی دفعہ ڈی جی ٹی او کے زیر اہتمام 11 چیمبرز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کی نگرانی میں، مبصرین کی نگرانی میں،
تو لاہور کی تاریخ میں 100 سالہ تاریخ میں کیا اس سے پہلے بھی کوئی مبصرین کے زیر تمام الیکشن میرا نہیں خیال کہ میں جب تک میں چیمبر میں آیا ہوں اس سے پہلے اوبیسلی فاؤنڈر گروپ کا راج ہوا کرتا تھا اور وہ خود ہی الیکٹ ہو جاتے تھے ان اپوزڈ وغیرہ. پھر ہم آئے, پھر ہم نے تھوڑا سا اوپن ڈور پالیسی کی, چینجز کی, مگر ایسا نہیں ہوا. پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی, اس وقت ہر بندہ سمجھتا ہے میں لیڈر ہو گیا ہوں. جس کے ساتھ 2 بندے بیٹھ جائیں وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, کہتا ہے میں اکیلے الیکشن لڑ لوں گا اور میں جناب الائنس کروں گا, مجھے ٹکٹ نہیں دے رہے, مجھے یہ نہیں کر رہے. سو اس کو دیکھتے ہوئے ممبرشپ چونکہ ہو گئی ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے جی, 14,000 تو میرے خیال میں ممبر ہیں ایسوسیٹ کلاس کے, 4,000 پلس کارپوریٹ کلاس کے. تو ان کا الیکشن پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی کچھ دھاندلی کے مقدمے ہوئے اور جس پہ DGTO صاحب نے 1 لاکھ کا جرمانہ بھی کیا اور ریگولیرٹیز بھی بتائیں. تو سب سے بڑی اپنا سب سے بڑی جو بدعنوانی ہوئی وہ یہ تھی کہ 14,000 ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپ گئے تھے, اور یہ صدقہ بات ہے, ریٹن بات ہے, ٹھیک ہے, 26 کے الیکشن, سوری 24 کے الیکشن, ٹھیک ہے, 26 تو آنے والا ہے. تو 24 کے الیکشن میں جب اتنے زیادہ ایکسٹرا چھپ گئے, وہ کیوں چھپ گئے, ان کا کیا مقصد تھا؟ جب پتہ ہے کہ اتنی ووٹنگ ہوتی ہے, چلو 1,000 زیادہ چھپوا لیں, 500 زیادہ چھپوا لیں کہ شاید ووٹر زیادہ نکل آئے. سو یہ بہت بڑی دھاندلی تھی, اور وہ کہاں استعمال ہوئے, کہاں گئے, ہمیں نہیں پتہ. سو اس لیے ہم تو یہ نہیں چاہ رہے کہ نگرانی میں ہو, ہم تو چاہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر ان کا آ کے بیٹھے. اور دوسری ہماری ڈیمانڈ یہ ہے اعتمادی کا اظہار نہیں ہے ٹریڈ باڈیز کے اوپر. اگر ٹریڈ باڈیز کون سی ٹریڈ باڈی؟ جتنے بھی الیکشن لڑ رہی ہیں نہیں, وہ اس کو ٹریڈ باڈی نہیں کہتے, یہ تو الیکشنئرنگ والے ہیں نا, یہ گروپ ہے نا. ہاں, گروپوں پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہر گروپ جیتنا چاہتا ہے, بھائی ہوکر کرو, تو اس طرح تو جیت نہیں ہوتی نا. فیئرلی جیتیں, ہم ان کو سلوٹ مار کے جائیں گے, اور اگر ہم جیت گئے تو ہمیں سلوٹ ماریں گے, جی ٹھیک ہے جی آپ جیت گئے ہیں. اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ممبر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب لاہور چیمبر کی پریمیسز میں اس کے کھاتے میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اتنا گھڑماس مچ جاتا ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے, اور اس میں پھر دھاندلی بھی کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے. اور پھر جو کارپوریٹ کلاس کے اچھے لوگ ہیں ووٹرز, وہ آتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سڑک بلاک ہے ساری, ہم کہاں جائیں, ووٹر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم DGTO صاحب سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ ایکسپو سینٹر لاہور میں کرائے جائیں. بہت کھلی جگہ ہے, بہت پارکنگ ہے, بہت ایزی ایکسیس ہے آنے جانے کے لیے. اور اندر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ لیڈیز کا سیکشن علیحدہ کریں, ٹھیک ہے جی, اور ہو سکا تو ہم ایلڈرلی جو ابو 60 ہیں ان کا بھی سیکشن علیحدہ کریں, تاکہ وہ آرام سے جا کے ووٹ ڈال کے چلے جائیں. اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے ایک علیحدہ اس کے اندر ہی سسٹم ہو کہ وہ علیحدہ سے جائیں, بوتھ, کیونکہ عورتیں پھر نہیں آتی ہیں. اور کارپوریٹ کلاس کی کم از کم 200-250 عورت ممبر ہے, تو وہ آپ یو لوز دیٹ ووٹ. 10-15-20 عورتیں جن کو ذرا سا کوئی شوق ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا وہ آتی ہیں, باقی تو آتی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں کیٹر کرنے کے لیے ہمیں ایکسپو سینٹر میں کرنا چاہیے اپنا الیکشن, اور وہاں پہ دھاندلی کے بھی چانسز بڑے کم ہو جائیں گے. کب تک امید ہے کہ آپ کا جو الائنس ہے دوبارہ بحال ہو جائے گا؟ دیکھیے, ابھی تک تو میں نے جیسے کہا بحال ہی ہیں. پیاو فاؤنڈر LBF الائنس ابھی تک ہے بحال ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک بحال ہے. جب تک یہ کوئی بندہ ان کا کٹ نہیں ہو جاتا کہ نہیں, ابھی تک تو ہے نا, کٹ ہونا ایک اور بات ہے, مگر کسی نے ابھی تک اس کو چھوڑا نہیں ہے. افواہیں اپنی جگہ پہ ہیں, کوئی ادھر جائے گا, کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے پر تول رہا ہے, اپنی اپنی گھونسلوں کی تلاش میں کہ کہاں جیت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. کوئی کسی کو پش کر رہا ہے, کوئی کسی کو پل کر رہا ہے. سو دیٹس پارٹ آف دی پیٹی پالیٹکس, وہ ہوتی رہے گی, مگر یہ ابھی تک تو یہ گروپ قائم ہے. اچھا جیسے یہ بتائیے کہ پچھلے انتخابات میں جو ہوا سو ہوا, اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن بہتر ہوں گے؟ نہیں, اس دفعہ بہت الیکشن بہتر ہوں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سنا ہے کہ آپ لوگ جا گئے ہیں. ہاں, آپ نے صحیح کہا کہ پچھلی جو 24 کے الیکشن تھے وہ بڑے ہم نے ٹرسٹ پہ کہ وہ گروپ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا, مگر اس گروپ میں 2-4 ایسے بندے تھے جو ہر طریقے سے جیتنا چاہتے تھے, اور ان کی عادت بھی ہے کہ ہر طریقے سے ہم نے منور کرنا ہے. تو اس دفعہ پولنگ والے دن بھی ہم اس طرح سے خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے, ہم بہت ویجیلنٹ ہوں گے. ہمارے اندر نمائندے, باہر نمائندے ایک ایک چیز کو واچ کر رہے ہوں گے. پھر اگر ادھر ہوتا ہے تو ہم نے CCTV کیمرہ بوتھوں پہ لگانا ہے, ٹھیک ہے جی. ووٹروں پہ جہاں سے وہ لے رہے ہیں اپنا بیلٹ پیپر وہاں لگانا ہے, کون لے رہا ہے,
ٹھیک ہے جی، اس وقت بہت ویجیلنٹ ہوں گے یہ ہم۔ معاملہ تو الیکشن کمیشن جو بنا ہے چیمبر کا وہ دیکھے گا، یا آپ کی تجاویز ہیں جو ان کو جائیں گی کہ تجاویز بھی جائیں گی یہ اور ہونا ہم بھی چاہیے؟ دیکھیں گے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 3 صرف الیکشن کمیشن ہوتے ہیں، وہ کہاں کہاں جا سکتے ہیں، ان کے نیچے تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا تینوں کے علاوہ۔ تو ہم دیکھیں گے، اور ہم جب اگر کسی کو کوئی ہنکی پینکی کرتے دیکھیں گے تو الیکشن کمیشن کو بتائیں گے کہ سر یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، پھر وہ آگے جانے تو ان کا کام جانے۔ ہم ریٹرن بھی شکایت دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو، ہم خود تو نہیں کسی سے لڑیں گے نہ بات کریں گے۔ آج کل یہ بڑا مزے کا چیز آئی، یہ ویڈیو بناؤ دکھاؤ، لو جی یا دیکھو جی یہ ووٹ پڑ رہا ہے۔ سو اب وہ زمانے چلے گئے کہ کوئی چھپا لے گا۔ پہلا 24 کا الیکشن اپنے اعتبار پہ لڑا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ اس گروپ کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں تو وہ ہینکی پھینکی نہیں کرتا، مگر انہیں جیتنے کی خاطر انہوں نے کیا، اب نہیں کرنے دیں گے۔ نہ ہی ہم ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپنے دیں گے، ہم دیکھیں گے کہاں سے چھپ رہے ہیں، کون چھاپ رہا ہے، کتنے چھاپ رہے ہیں۔ اچھا، تو پروگرام کے آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے اگر میں 10 سال کی لیڈرشپ کا جائزہ لوں، ٹریڈ باڈیز کی بات کر رہا ہوں، اور آج کی لیڈرشپ کا جائزہ لوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کی سمت بہتر ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سمت جو ہے نا، نہ لیڈروں کی ہے نہ ہی اوپر مین سٹریم لیڈرز کی ہے، اگر آپ سمت کی بات کریں تو۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان کی کوالٹی کی بات کریں تو لاہور چیمبر کی جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ نیچے گئی ہے اوپر آنے کے بجائے۔ ٹھیک، اور ایسے صدر آئے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، جنہوں نے لاہور چیمبر کی عزت و وقار جو اسلام آباد میں ہوا کرتا تھا اس کو گرایا ہے، اس کو بڑھایا نہیں ہے۔ سو ہمیں بزنس مین جو ہے نا جی، کارپوریٹ کلاس میں بھی اب صرف پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، دکاندار جو ہیں، بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں، مال آپریٹرز ہیں، وہ بھی پیسے کمانے کے چکروں میں ہیں، اور ہر کوئی انفرادی طور پہ امیر ہونا چاہتا ہے، وہ کمیونٹی کو امیر نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ جب سمندر میں پانی اوپر جاتا ہے تو وہ چھوٹی کشتی کو، بڑی کشتی کو، ساروں کو اوپر لے کے جاتا ہے، یہ صرف اپنی کشتی کو اوپر لے کے جاتے ہیں، چھوٹی کشتی وہیں پڑی رہتی ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے ان کو اعتبار بنا کے ٹیکسیشن، ریگولیشن، ڈیجیٹلائزیشن، ساروں میں جو کہ اس وقت ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، ای ویز، بیٹریز، اور یہ ساریوں کے اوپر، آئی ٹی کے اوپر ہم کام کریں، تاکہ وہ ٹریڈیشنل جو کام تھے وہ اب پیچھے رہ جائیں گے اور یہ آگے نکل جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ لیڈرشپ لے کے آئیں جو ویژنری ہو، اور اگر ویژنری نہ بھی ہو تو ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو سیکٹر وائز اپنی اپنی سیکٹر کی بہتری کی بات کریں۔ شاید میں لیدر کو اتنا نہیں جانتا، مگر لیدر والے اگر مجھے کہتے ہیں جی ہمارے یہ ایشوز ہیں اور آئی کین اسپیک گڈ، تو میں اسلام آباد جا کے ان کے بہاف پہ بات کروں گا، اور پھر ان سٹیک ہولڈروں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ وہ بھی بات کریں۔ پاکستان ہیز ٹو گرو ٹوگیدر۔ پاکستان کی جو ہائبرڈ نظام آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اب ٹرائبرڈ نظام ہوگا، انڈسٹری، اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ، یہ 3 ہائبرڈ چاہیے، 2 نہیں چاہیے۔ جس دن یہ تینوں اکٹھے ہو گئے، کیونکہ ٹیکسیشن اور جنریشن آف ویلتھ از کریٹڈ بائی دا بزنس پیپل، تو بزنس پیپل اور حکومت اور فوج اگر ایک صفحے پہ آ گئی تو ود ان 10 ایئرز آپ فیل کریں گے کہ پاورٹی ایلیویشن بھی ہوگی، لوگ کم غریب ہوں گے، اور لوگوں کے پاس کھانے کو ہوگا، اور لوگ خوش بھی ہوں گے۔ یہ کردار لیڈرشپ کو کرنا چاہیے، جو آپ نے جتنی بات کی ہے اس میں لیڈرشپ کا بہت اہم رول ہوگا۔ بالکل ہوگا جی، بالکل ہوگا جی۔ سمت کی جو آپ نے بات کی ہے نا، تو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے سمت دینا، اور پھر جو نیچے ٹیئر ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، اور وہ کام کو پھر فیسیلیٹ کرتے ہیں، کام کو ہمت دیتے ہیں کہ آپ کریں۔ دشہرا صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔